سامل کی منگنی کی تقریب کا ہنگامہ عروج پر پہنچ چکا تھا۔ لڑکے والیاں ترکی با ترکی لڑکی والیوں کے سوالوں کا جواب دے رہی تھیں۔ مرد کہکے لگا رہے تھے۔ صحرا کے بنے ہوئے خاص سونف اور شکر کے مشروب سے ساری تقریب کی خاطر مدارت کی جا رہی تھی۔ بچے ادھر ادھر بھاگے پھر رہے تھے۔ ہر طرف نور، رنگ، شور اور کہکے تھے۔ سامل کو عورتوں کے جھرمٹ میں باہر لایا گیا تو سب ہی اس جانب دوڑے۔ کچھ ایسا ہی منظر نوری کے صحن کا بھی تھا۔ اس وقت نوری کے چہرے پر شام کی لالی اور صبح کے نور جیسے دو موسم بیک وقت جھلملا رہے تھے۔ یہ لڑکیاں ایسے موقعوں پر اتنے بہت سے رنگ بیک وقت کیسے سمیٹ لیتی ہیں؟ اب عورتوں کے تیروں کا رخ میری جانب ہو گیا تھا۔ ایک نے لے لگائی، جانے لوگ کس کے غم میں جوگی بن بیٹھے ہیں، کاش آسمان پر اڑتی یہ نیلی پتنگ مزار کے مجاور تک میرا پیغام بھی پہنچا دے۔ سب زور سے ہنسے۔ دوسری ٹولی نے تان چھیڑی، مزار کے مجاور کی آنکھوں کا سرما جانے کس کان سے آتا ہے، اگر وہ چاہے تو ہم سب اپنی اپنی سرمے دانیاں مزار کی چوکھٹ پر چھوڑ آئیں۔ سامل میرے قریب ہی بیٹھا ہنس ہنس کر اس صحرائی بولی کا ترجمہ مجھے سنا رہا تھا۔ لفظ چاہے کسی بھی زبان کے ہوں، ان گیتوں کا مطلب سدا ایک سا ہی ہوتا ہے۔ ابھی یہ ہنگامہ جاری تھا کہ صحن کا دروازہ کھلا اور ایک طالب علم جسے میں مزار چھوڑ کر آیا تھا گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا اور مجھے دیکھتے ہی تیر کی طرح میری طرف بڑھا۔ اس کی کچی پکی اردو سے میں صرف اتنا ہی سمجھ پایا کہ سلطان بابا کو خون کی قے ہوئی ہے اور ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میرے جسم میں سے جیسے کسی نے پل بھر میں ہی ساری ہی جان نکال دی۔ میں نے سامل سے کہا کہ وہ یہیں رکے، لیکن مجھے ابھی مزار لوٹنا ہوگا، لیکن سامل بھی میرے پیچھے ہی لپکا۔ کچھ ہی دیر میں ہم دیگر بہت سے لوگوں سمیت مزار کی جانب دوڑے چلے جا رہے تھے۔ سلطان بابا کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ چند لمحوں ہی میں وہ برسوں کے بیمار نظر آنے لگے تھے۔ رات کی گاڑی چھوٹنے میں ابھی 1.25 گھنٹہ باقی تھا، لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ سواری کا تھا۔ گھنٹہ بھر کی تو یہاں سے ریلوے اسٹیشن کی مسافت تھی، لیکن کسی مریض کو بنا کسی سواری یہ صحرا پار کرانے میں ہمیں صبح ہو جاتی۔ لہٰذا طے یہ ہوا کہ 2 کی ٹولیوں میں اونٹوں پر سفر کریں گے۔ بستی میں سواری کے لیے 5 اونٹ موجود تھے۔ عام حالات میں ان کے پیچھے 2 پہیوں والی ٹھیلا گاڑی بھی لگا دی جاتی تھی، لیکن اس وقت وہ پہیے ریت میں دھنس کر چلنے کی وجہ سے تاخیر کا باعث بن سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں اونٹوں کے مضبوط قدموں ہی پر انحصار کرنا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہم 10 آدمی 5 اونٹوں پر سوار صحرا میں دوڑے جا رہے تھے۔ سلطان بابا میرے ساتھ تھے، سامل اور اس کا باپ ایک اونٹ پر اور نوری کا باپ اور پیش امام صاحب ایک ساتھ سوار تھے۔ خانو اکرام صاحب اور بزرگ بکیا اونٹوں پر تواتر سے ہمارے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے جب ہم بستی کی سرحد سے گزر رہے تھے تو سب ہی مرد اور عورتیں مجھے اور سلطان بابا کو الوداع کہنے کے لیے باہر نکل آئے۔ میں نے صحرا میں پلٹ کر دیکھا اور مجھے یوں لگا جیسے ہوا دھیرے سے میرے کان میں سکینہ کے آخری پیغام کی سرگوشی کر کے ہولے سے گنگنائی ہو، الوداع۔ ہم تیزی سے صحرا عبور کر کے اسٹیشن تک پہنچ تو آئے، مگر جس وقت میں نے دور صحرا میں ریلوے اسٹیشن کی اجاڑ عمارت اور پلیٹ فارم کے آخری سرے پر جلتی مٹیالی سی گیس بتی دیکھی، تب تک ہمیں گھنٹہ بھر سے کہیں زیادہ وقت ہو چکا تھا۔ پلیٹ فارم کے آخری سرے پر جلتی مٹیالی سی گیس بتی دیکھی، تب تک ہمیں گھنٹہ بھر سے کہیں زیادہ وقت ہو چکا تھا۔ پلیٹ فارم پر پہنچے تو کانٹا بدلنے والے نے خوشخبری سنائی کہ آج گاڑی 2 گھنٹے لیٹ ہے، اس لیے ابھی کال گڑھ نہیں پہنچے۔ میں نے سلطان بابا کو وہیں پلیٹ فارم پر بچھے لکڑی کے تختے نما بینچ پر لٹا دیا۔ نہ جانے کن فکروں میں وقت گزر گیا اور گاڑی پلیٹ فارم پر آ کر لگ گئی۔ سبھی کی آنکھیں نم، چہرے افسردہ تھے۔ سامل میرے ساتھ شہر جانے پر مصر تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے واپس جانے پر آمادہ کیا۔ 2nd کلاس کے ڈبے میں بھیڑ کے باوجود مجھے سلطان بابا کو لٹانے کی جگہ مل ہی گئی۔
یہاں سے قریب ترین شہر رحیم پور بھی کم از کم 12 گھنٹے کی مسافت پر تھا، اور میں سارا راستہ یہی دعا کرتا رہا کہ ہمارے وہاں پہنچنے تک مزید کوئی انہونی نہ ہو جائے۔ 12 گھنٹے بعد 9:30 بجے کے قریب جب ٹرین نے رحیم پور کے بڑے سے پلیٹ فارم کو چھوا تو میں نے سب سے پہلے گھر فون کر کے مما پاپا سے بات کی اور انہیں کچھ پیسے بھیجنے کو کہا۔ شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کا پتہ میں پہلے ہی اسٹیشن ماسٹر سے پوچھ چکا تھا۔ دوسرا فون میں نے آئی جی نصیر کو کیا کیونکہ انہوں نے ایس پی کے ذریعے سلطان بابا کی پل پل کی خبر دینے کی ہدایت کی تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میں رحیم پور میں ہوں تو فوراً اپنے ایک ریٹائرڈ سینئر کا نام، پتہ اور ٹیلی فون نمبر لکھوا کر تاکید کی کہ ہسپتال پہنچ کر انہیں بھی ضرور مطلع کر دوں۔ یہ صاحب پولیس کے اعلیٰ عہدے سے ریٹائر ہونے کے بعد اب رحیم پور ہی میں اپنا فارم ہاؤس اور مالٹے کینو کے باغات کا کام سنبھالتے تھے۔ میں نے بے دھیانی میں ساری تفصیل کاغذ کی ایک چٹ پر لکھ کر جیب میں ڈال لی۔ اس وقت میری ساری توجہ اس جانب تھی کہ کسی طرح جلد از جلد سلطان بابا کو ہسپتال پہنچا دوں۔ اسٹیشن کے باہر ٹیکسی سٹینڈ سے گاڑی لے کر میں لشتم پشتم اس بڑے نجی ہسپتال تک پہنچا، اور یہاں ایک بار پھر میرا حلیہ میرے آڑے آ گیا۔ باہر کھڑے دربان کو اس بات کا یقین ہی نہیں تھا کہ میں اتنے بڑے ہسپتال کی فیس بھر سکوں گا۔ تب قریب سے گزرتے ایک معمر ڈاکٹر کو روک کر میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ ہمیں اندر جانے کی اجازت دلوائے۔ پاپا رقم پہلے ہی ہسپتال کے اکاؤنٹ میں منتقل کروا چکے تھے۔ وہ کوئی بھلا انسان تھا۔ اس نے ہمدردی سے میری بات سنی اور گارڈ کو ڈانٹا کہ کتنی بار منع کیا یوں مریضوں کو گیٹ پر روک کر بحث نہ کیا کرو۔ میں سلطان بابا کو انہی ڈاکٹر صاحب کی معیت میں انتہائی نگہداشت کے شعبے کی طرف بھجوا کر خود استقبالیہ کی طرف دوڑا۔ کاؤنٹر پر بیٹھی لڑکی کو میں نے پاپا کا اور اپنا نام بتایا کہ وہ چیک کرے کہ کیا اس مد میں کوئی رقم ہسپتال کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئی ہے۔ اس نے مستعدی سے جانچ پڑتال کے بعد مسکراتے ہوئے اطلاع دی کہ رقم جمع ہو چکی ہے۔ پاپا نے اتنے پیسے بھیج دیے تھے، اگر ہمیں مہینہ بھر سے زیادہ بھی یہاں رہنا پڑتا تو کوئی فکر کی بات نہیں تھی۔ تب میرے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آیا کہ اب تو مسیحا بھی گراں ہو گئے۔ اگر انسان کی جیب میں مناسب رقم نہ ہو تو یہ مسیحائی بھی اس کا مقدر نہیں۔ سلطان بابا کے سر کے بہت سے ایکس ریز اور سی ٹی سکین وغیرہ کے بعد انہیں ایک کشادہ کمرے میں داخل کر لیا گیا۔ اس وقت وہ اپنے ہوش و حواس میں تھے اور انہیں مستقل یہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ میں خواہ مخواہ انہیں اتنے مہنگے ہسپتال میں کیوں لے کر آیا ہوں۔ بقول ان کے وہ بھلے چنگے تھے اور اب ہمیں وہاں سے چل پڑنا چاہیے تھا، لیکن ڈاکٹروں کی رائے اس کے برعکس تھی۔ انہوں نے سر کی اندرونی چوٹ کا خدشہ ظاہر کیا تھا اور ان کے کلیے کے مطابق اب تک سلطان بابا کا چلنا پھرنا بھی کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ بہرحال طے یہ ہوا کہ صبح بڑے ڈاکٹروں کا ایک پینل بابا کی تمام رپورٹس کی جانچ کرے گا اور پھر کوئی حتمی بات کی جائے گی۔ اس سارے ہنگامے میں شام ہو چکی تھی اور مجھے سلطان بابا کی نگرانی پر مامور نرس نے یہ اطلاع دی کہ یہاں رات بھر ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، تو مجھے ایک دوسری تشویش نے آ گھیرا۔ میں سلطان بابا کو اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن ہسپتال کے اصول بھی اٹل تھے۔ ابھی میں اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ ایک بزرگ جو نفیس سی سفاری سوٹ میں ملبوس تھے، ہونٹوں میں پائپ دبائے بوکھلائے ہوئے دستک دے کر اندر داخل ہوئے۔ سلام کے بعد دھیرے سے نرس سے پوچھنے لگے، کیا عبداللہ صاحب کا یہی کمرہ ہے؟ میرا نام شیخ امتیاز ہے۔ اچانک میرے ذہن میں بھی نام گونجا۔ اوہ، یہ تو وہی حضرت تھے جن کا نام پتہ صبح نصیر صاحب نے بطور خاص لکھوایا تھا۔ میں جلدی سے درمیانی حصے کا پردہ ہٹا کر کمرے کے دوسرے حصے میں آ گیا اور انہیں سلام کیا۔ جی، میرا نام عبداللہ ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر کچھ ٹھٹکے اور پھر جلدی سے آگے بڑھ کر گرم جوشی سے ملنے لگے۔ اوہ، معذرت چاہتا ہوں، دراصل میرے ذہن میں کسی بزرگ کا خاکہ تھا۔ مجھے نصیر نے کچھ دیر پہلے ہی فون کر کے ساری تفصیل بتائی ہے۔
وہ بزرگ کیسے ہیں جن کی طبیعت ناساز تھی؟ میں انہیں اندر سلطان بابا کے پاس لے گیا۔ وہاں انہوں نے اپنا تفصیلی تعارف کروایا کہ وہ اور نصیر صاحب ملازمت میں ایک دوسرے سے سینیورٹی میں کافی فاصلے پر ہونے کے باوجود بہت قریب تھے، اور یہ تعلق شیخ صاحب کی ملازمت سے فراغت کے بعد بھی بڑھتا ہی گیا۔ اور انہوں نے بڑی عاجزی سے سلطان بابا سے درخواست کی کہ ان کے لائق کوئی بھی خدمت ہو تو ضرور حکم کریں۔ سلطان بابا نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ وہ یہاں تک آ گئے، ان کے لیے باعث تسلی ہے۔ شیخ صاحب نے جھجکتے ہوئے ہسپتال کی فیس کا پوچھا تو نرس نے انہیں بتایا کہ مہینے بھر کی پیشگی ادائیگی ہو چکی ہے۔ وہ ذرا سے حیران ہوئے لیکن چہرے کے تاثرات چھپا گئے۔ ہمارے ظاہری حلیوں کو دیکھتے ہوئے ان کی حیرت بجا تھی کہ کاغذ کے ان مخصوص ٹکڑوں کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ اتنے میں نرس نے ایک بار پھر یاد دلایا کہ مریض کے پاس رہنے کے اوقات ختم ہو چکے ہیں۔ سلطان بابا کو اب بھی میری ہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ میں رات کہاں بسر کروں گا۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ میں قریب ہی کوئی جگہ تلاش کر لوں گا۔ وہ اپنے ذہن پر بوجھ نہ ڈالیں اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دوا لیتے رہیں۔ شیخ صاحب جو دروازے کے قریب ہی کھڑے ساری بحث سن رہے تھے، جلدی سے بولے، آپ اس نوجوان کی فکر نہ کریں، میرا اتنا بڑا گھر کس دن کام آئے گا؟ عبداللہ میاں کو میں اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا اور صبح ٹھیک وقت پر دوبارہ یہاں پہنچا بھی دوں گا۔ سلطان بابا میرے چہرے پر پس و پیش کے آثار دیکھ کر سمجھ گئے کہ میں ان تکلفات میں پڑنے سے کترا رہا ہوں۔ انسان جب تک اکیلا اور اپنے بس میں ہو تو آزاد رہتا ہے، کسی اور کے کرم پر ہو تو جکڑ جاتا ہے۔ میں جب تک اپنے گھر میں بھی تھا تب بھی مجھے گھر کی پابندیاں اور مما پاپا کی نصیحتیں کبھی مخصوص اوقات کا پابند نہیں کر سکتی تھیں۔ بیرونی گیٹ کی ایک چابی ہمیشہ میری گاڑی کے چابی کے چھلے میں موجود رہتی تھی، تاکہ جب کبھی میں آدھی رات کو اپنی مٹر گشت کے بعد گھر پہنچوں تو مجھے ہارن بجا کر دروازہ نہ کھلوانا پڑے۔ مجھے بند دروازوں، لگے بندھے نظام الاوقات اور ایسی ہر پابندی سے خدا واسطے کا بیر تھا جو میرے اندر کی آزاد دنیا کو قید کرنے کی کوشش کرتی، اور شاید وہ آوارہ گرد ساحر اب بھی مجھ میں کہیں چھپا بیٹھا تھا۔ سلطان بابا میرے ساتھ ہوتے تو بات ہی اور ہوتی، کیونکہ ان کی موجودگی میں کہیں بھی آزادی محسوس کرتا تھا، لیکن یوں تنہا شیخ صاحب کے ساتھ جانے میں مجھے بہت ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ امتیاز صاحب بھی میری ہچکچاہٹ جان گئے، مسکرا کر بولے، بھئی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نصیر آج کے بعد مجھ سے کبھی بات نہ کرے تو ضرور کہیں اور ٹھہر جانا، کیونکہ وہ پکا پولیس والا ہے، ایک بار روٹ جائے تو منانا مشکل ہے۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ میرے شہر میں اس کے مہمان کہیں اور قیام کر رہے ہیں تو تم خود سمجھ سکتے ہو کہ وہ کیا سوچے گا۔ سلطان بابا نے میرا ہاتھ دبا کر مصلحت سمجھانے کی کوشش کی۔ ہم ہسپتال کی پارکنگ میں آئے تو ان کی BMW کے ڈرائیور نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور کچھ ہی دیر میں ہم ان کے گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں انہوں نے اپنے خاندان کا غائبانہ تعارف بھی کروایا۔ ان کی اہلیہ 4 سال پہلے داغ مفارقت دے چکی تھیں۔ گھر میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑا لڑکا کاروبار کے سلسلے میں گزشتہ 1 ہفتے سے بیرون ملک تھا۔ اس کی آمد 2 ہفتے میں متوقع تھی۔ بیٹے سے چھوٹی دونوں بیٹیاں اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھیں اور سب سے چھوٹا بیٹا ابھی BA کا طالب علم تھا۔ میں چپ چاپ ان کی گفتگو سنتا رہا۔ وہ کافی زندہ دل انسان معلوم ہوتے تھے، جو اپنی اولاد کی ہر چھوٹی بڑی دلچسپی میں پوری طرح شامل ہو اور اپنے ہی گھر کو کل کائنات سمجھتا ہو۔ میں نے اپنے بارے میں مکمل تفصیلات بتانے سے اجتناب کیا اور اتنا ہی بتایا کہ ماں باپ کے بعد اب سلطان بابا ہی میرے اپنے بزرگ ہیں۔ اسی اثناء میں ان کا گھر بھی آ گیا۔ کافی بڑا بنگلہ تھا، جدید طرز تعمیر کا ایک شاہکار۔ اتنے دن صحرا میں گزارنے کے بعد اتنا زیادہ سبزہ اور ہرے بھرے درخت دیکھ کر جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اچانک ہی دنیا بلیک اینڈ وائٹ سے تبدیل ہو کر رنگین ہو گئی ہو۔
جلتی ہوئی لو کی جگہ گاڑی سے اترتے ہی بھیگی ہوئی نرم ہوا کے جھونکے نے میرا چہرہ چوم لیا۔ دو نوکر اندر سے دوڑے چلے آئے، آگے بڑھ کر ہاتھ سے میرے کپڑوں کا تھیلا تھام لیا۔ شیخ صاحب نے انہیں ہدایت کی کہ مجھے انیکسے میں لے جائیں، اب میرا قیام وہیں ہوگا۔ انہوں نے رات کے کھانے کے لیے میری پسند پوچھی تو میں ٹال گیا کہ جو بھی بنا ہو وہی میری پسند ہوگا۔ میں نوکروں کے پیچھے انیکسی کی طرف بڑھنے لگا تو انہیں کچھ یاد آیا۔ ارے ہاں عبداللہ میاں، انیکسی کے دوسرے کمرے میں اپنے شہریار میاں بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، 1 ماہ پہلے ہی دارالحکومت سے تشریف لائے ہیں، میرے بہت گہرے دوست کے صاحبزادے ہیں، تمہارے ہی ہم عمر ہیں، امید ہے کہ تم دونوں کا وقت اچھا گزرے گا۔ تم نہا دھو کر فریش ہو جاؤ، ہم کھانا انیکسی ہی میں کھائیں گے۔ میں انیکسی پہنچا تو بنگلے کا ایک پورا حصہ مہمان خانے کے طور پر پچھلے حصے میں موجود تھا، جس کا اپنا پورچ اور باغیچہ بھی اسی حصے میں واقع تھا۔ انیکسی میں 4 کمرے تھے، ڈرائنگ روم اور کھانے کا کمرہ اس کے علاوہ تھا۔ میرے لیے جو کمرہ کھولا گیا اس کے ساتھ والے کمرے میں پہلے سے تیز روشنی تھی اور تیز موسیقی کی آواز بند دروازے سے باہر آ رہی تھی۔ گھر کافی کشادہ اور ہر طرح کے آسائشی لوازمات سے مزین تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے وہاں ایک عجیب سی گھٹن کا احساس ستانے لگا۔ شاید اتنے بہت دنوں تک تنگ و تاریک اور ویران جگہوں پر رہتے رہتے میں اب اسی ماحول کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے ہم اپنی آسائش اور آرام کے پیمانے خود اپنے اندر ہی بناتے ہیں۔ کبھی یہ آرام دہ بستر میرے آرام کا پیمانہ تھا، اور اب ایک رات پہلے تک صحرائی جلتی ریت پر بھی میں سکون سے سو جاتا تھا۔ بات تو بس ذرا اس پگلے من کو بہلانے کی ہی ہوتی ہے، اور ہم سے جو کوئی بھی یہ من بہلاوے کا گر جان لے، دراصل وہی کامیاب کہلاتا ہے۔ کچھ دیر بعد شیخ صاحب بھی کپڑے تبدیل کر کے انیکسی پہنچ گئے۔ مجھے نوکر نے بتایا کہ وہ اور شہریار صاحب کھانے کی میز پر میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں وہاں پہنچا تو ایک کلین شیو نوجوان نے اٹھ کر میرا استقبال کیا۔ ہیلو، مجھے شہریار کہتے ہیں۔ میں نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھاما۔ میں عبداللہ ہوں۔ شہریار مسکرایا۔ عبداللہ تو ہم سبھی ہیں، یعنی اللہ کے بندے۔ شیخ صاحب زور سے ہنسے۔ ارے بھائی، اس کی بات کا برا نہ ماننا، دراصل لفظوں سے کھیلنا ہی شہریار میاں کا پیشہ ہے۔ قلم کار جو ٹھہرے، آج کل یہاں بھی اپنے کسی منصوبے کے لیے کہانی کی تلاش میں آئے ہوئے ہیں۔ میں بھی دھیرے سے مسکرایا۔ پھر تو ان سے ڈرنا چاہیے، کہیں ہماری ہی کہانی نہ بنا ڈالیں۔ ان دونوں ہی کو شاید مجھ سے ایسے کسی جواب کی توقع نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں چونکے اور پھر دونوں ہی زور سے ہنس پڑے۔ کھانے کے دوران پتہ چلا کہ شہریار ایک لکھاری ہے، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا، لیکن عملی زندگی میں باپ کے کاروبار میں ہاتھ بٹانے کی خواہش کو رد کر کے قلم سے رشتہ جوڑ لیا۔ موضوعات کی یکسانیت سے گھبرا کر وہ ایک جگہ بیٹھ کر لکھنے کی بجائے کہانی کی تلاش میں گھوم گھوم کر لکھنے کو ترجیح دیتا ہے۔ شہریار کو مختصراً سلطان بابا کے بارے میں بتا دیا۔ کھانے کے بعد کافی کا ایک دور چلا، اور پھر شیخ صاحب ہم دونوں سے رخصت ہو کر آرام کے لیے چلے گئے۔ میں اور شہریار بھی شب بخیر کہہ کر اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ میں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی بہت دیر تک شیشے کی اس دیوار نما بڑی سی کھڑکی کے قریب ہی بیٹھا رہا، جہاں سے انیکسی کی پشت پر موجود باغیچے کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ باغ میں ہر 3-4 گز کے فاصلے پر بجلی کے سفید دودھیا کمکے لگائے گئے تھے، لہٰذا اس وقت بھی وہاں دن جیسا ہی سما تھا۔ میری توجہ بھی اس لان کی انتہائی نفاست سے تراشی گئی باڑ اور بیلوں کی جانب ہی تھی کہ اچانک سامنے پڑی چھوٹی سی شیشے کی تپائی پر پڑا فون بج اٹھا۔ میں زور سے چونکا۔ رات کے 12:30 بجنے کو تھے۔ اس وقت کس کا فون ہو سکتا ہے؟ اچانک میرا ذہن ہسپتال کی طرف گیا، اور کسی انجانے وسوسے کی پھنکار سے ڈر کر میں نے جلدی سے ریسیور اٹھا لیا۔
جی؟ دوسری جانب خاموشی تھی۔ میں نے قدرے زور سے کہا، جی فرمائیے۔ دوسری جانب ایک نازک سی نسوانی آواز ابھری، جی آپ کون؟ میں عبداللہ ہوں۔ دوسری جانب سے کھٹ سے فون بند ہو گیا۔ شاید کوئی رانگ نمبر تھا۔ میں گہرے سانس لے کر اٹھنے ہی کو تھا کہ گھنٹی دوبارہ بجی۔ جی میں آیا کہ ریسیور اٹھا کر نیچے رکھ دوں، لیکن نہ جانے اس فون کی دوسری لائن کہاں تھی۔ اس طرح مصروف کر دینے سے کوئی ضروری فون بھی تو چوک سکتا تھا۔ میں نے دوبارہ ریسیور اٹھایا۔ دوسرے جانب وہی آواز تھی، جی شہریار؟ اوہ، تو یہ شہریار کے لیے فون تھا۔ میں نے جواب دیا، نہیں، شہریار صاحب تو اپنے کمرے میں ہیں، میں یہاں مہمان ہوں۔ دوسری جانب پھر وہی جل ترنگ بجا، اوہ معاف کیجیے گا، آپ کو اتنی رات گئی زحمت دی، آپ فون رکھ دیں اور اس بار گھنٹی بجے تو آپ نہ اٹھائیے گا، شہریار خود اٹھا لیں گے۔ دراصل اس نمبر کی 2 ایکسٹینشنز ہیں۔ میں نے ریسیور واپس رکھ دیا۔ 10 منٹ کے بعد گھنٹی بجی تو 3 گھنٹیوں کے بعد خاموشی چھا گئی۔ شاید دوسری جانب سے شہریار نے فون اٹھا لیا تھا۔ کمرے میں کچھ دیر گزارنے کے بعد ہی مجھے پھر سے وہی گھٹن ستانے لگی، حالانکہ اے سی کی وجہ سے کمرے میں خوشگوار خنکی چھائی ہوئی تھی۔ میں ابھی باہر نکلنے کا سوچ رہا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور شہریار نے اندر جھانکا۔ ویسے تو آدھی رات کے وقت یہ سوال کرنا خود بد تہذیبی کے زمرے میں آتا ہے، لیکن اجازت ہو تو اندر آ جاؤں۔ مجھے بھی نیند نہیں آ رہی، اور تمہاری نیند شاید بار بار اس فون کی بجتی گھنٹی نے اڑا دی ہے۔ میں خوش دلی سے مسکرایا۔ نہیں، میری نیند ازل سے اڑی ہوئی ہے، شاید میرے اندر ہی کوئی گھنٹی لگی ہوئی ہے۔ اندر آ جاؤ۔ شہریار نے میری کرسی کے سامنے والا صوفہ سنبھال لیا۔ واہ، خوب کہی۔ ویسے تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ سچ کہوں تو مجھے تو تم بھی کوئی رائٹر ہی دکھتے ہو۔ میں ہنس کر ٹال گیا۔ الٹا شہریار سے سوال کر دیا، تم کہانی کی تلاش میں یہاں آئے ہو تو پھر کچھ کامیابی ہوئی کہ نہیں؟ شہریار نے ایک لمبی سی سانس لی۔ ہاں، اب کیا بتاؤں، پچھلے چند دنوں میں خود ایک کہانی بنا ہوا ہوں۔ کیوں؟ خیریت؟ ہاں، فی الحال تو خیریت ہی ہے۔ دراصل ڈیڈی نے مجھے یہاں کسی اور مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ کہانی تو بس ایک بہانہ ہی ہے۔ مجھے شیخ انکل کی 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک کا بطور ہم سفر انتخاب کرنا ہے۔ یہ ڈیڈی کی خواہش ہے، مجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن انہوں نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ چونکہ ابھی تک کوئی مہجبین میری نظروں میں سمائی نہیں، لہٰذا اس چناؤ کے لیے اپنی پہلی تلاش اسی گھر سے شروع کر دوں، اور یہیں سے میری الجھن کا آغاز ہوتا ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ اس میں الجھن کیسی؟ شیخ صاحب کی دونوں صاحبزادیوں سے مل کر دیکھ لو، اور پھر دونوں میں سے جو بھی دل کو بھائے اس کے لیے ہاں کہہ دو، اور پھر تمہیں تو نہ کرنے کی آزادی بھی حاصل ہے۔ دل نہ مانے تو اپنے ڈیڈی کو اطلاع کر دینا۔ شہریار نے پھر ایک آہ بھری۔ ہاں، ارے یار، یہی تو مشکل ہے، مجھے ان میں بڑی والی بھا گئی ہے۔ کیا کہوں کہ وہ میر کی غزل ہے یا خیال کی ربائی، درد کا کوئی قطعہ ہے یا غالب کے خطوط کی نثر نگارے۔ میں مسکرا دیا۔ تو پھر الجھن کیا ہے؟ پہلی فرصت میں گھر والوں کو اطلاع کر دو کہ وہ آ کر تمہارے لیے اس کا ہاتھ مانگ لیں۔ شہریار جلدی سے بولا، وہ ہے ہی ایسے، ابھی کچھ دیر پہلے تم نے فون سے اسی کی آواز سنی تھی۔ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ اس کا مطالعہ کتنا وسیع ہے۔ لٹریچر تو جیسے وہ سارے کا سارا گھول کر پی چکی ہے۔ دنیا کا کون سا موضوع ہے جس پر وہ بات نہیں کر سکتی؟ لیکن صرف فون پر جیسے ہی وہ سامنے آتی ہے، سمجھو زبان کھو جاتی ہے اس کی۔ تو کیا اس سے پہلے پتا تھا کہ تمہارے ان کے ہاں ٹھہرنے کی اصل وجہ کیا ہے؟
شہریار مسکرا دیا۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ ڈیڈی نے انکل کو کچھ اشارہ ضرور دے دیا ہوگا، اور خود انکل بھی اپنی اولاد سے بالکل دوستوں جیسا برتاؤ رکھتے ہیں۔ انہوں نے ضرور اپنی دونوں بیٹیوں کو میری آمد کا مقصد بتا دیا ہوگا۔ ان کے آپس میں شرارت آمیز اشارے تو یہی بتاتے ہیں، لیکن میرا مسئلہ کچھ اور ہے۔ میں اسے تنہائی میں ایک بار مل کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آدھ بار ایسا موقع ملا بھی تو میرے کان وہ سب کچھ سننے کے لیے ترستے ہی رہے جو میں فون پر اس کی میٹھی زبان سے سنتا رہا ہوں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فون پر دونوں بہنیں بیک وقت موجود ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی تو دونوں ہی زور سے ہنس بھی دیتی ہیں۔ مطلب انہوں نے کبھی یہ چھپانے کی کوشش نہیں کی کہ مجھ سے بات کرتے وقت وہ دونوں ہی دوسری جانب لائن پر موجود ہوتی ہیں۔ مجھے شہریار کی حالت دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ اس نے شکوہ کیا، ہاں تم بھی ہنس لو، اپنی صورتحال ہی کچھ ایسی ہے کہ آتے جاتے سب ہی ہماری ہنسی اڑاتے ہیں۔ میں نے اسے چھیڑا، تم خواہ خواہ کہانی کی تلاش میں یہاں وہاں بھٹکتے پھرتے ہو، ایک سنسنی خیز تجسس سے بھرپور کہانی تو تمہارے آس پاس چل رہی ہے۔ شہریار نے قریب پڑا کشن اپنے سر کے پیچھے رکھا۔ ٹھیک کہتے ہو، یہ تو خواتین کے کسی رسالے کے لیے پورے ایک ناول کا پلاٹ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہاں آئے مہینے بھر سے کچھ زیادہ ہونے کو آ گیا ہے۔ اب مجھے اس سے ایک تو تفصیلی ملاقات میں بہت سے سوالوں کا جواب لینا ہے، اور میرے پاس اس کے لیے زیادہ وقت بھی نہیں ہے۔ میں نے غور سے شہریار کی جانب دیکھا۔ ویسے کیا تم نہیں سمجھتے کہ تم نے مجھے اپنی اس محبت کی کہانی میں شامل کرنے میں کچھ جلدی کی ہے؟ میں ابھی تک تمہارے لیے ایک اجنبی ہی تو ہوں۔ شہریار مسکرایا۔ ہم بھی لکھاری ہیں میاں، چلتے پھرتے بہت کرداروں کے اندر تک جھانک لیتے ہیں۔ مانا کہ ہمیں ملے ابھی چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں، لیکن تم میرے لیے پہلے لمحے کے بعد ہی اجنبی نہیں رہے تھے۔ تم وہ نہیں ہو جس کا بھیس تم نے بھر رکھا ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اچھا، اتنی جلدی ہی نتیجہ کیسے اخذ کر لیا تم نے؟ شہریار میری جانب بھی دیکھ رہا تھا۔ کھانے کی میز پر زیادہ تر اٹالین اور چائنیز ڈشز موجود تھیں۔ اگرچہ تم نے چھری کانٹے کا استعمال حتی الامکان کم سے کم کیا، لیکن تمہیں ان لوازمات کا استعمال کرتے دیکھ کر کوئی بھی آسانی سے بتا سکتا ہے کہ تم وہ نہیں جو دکھائی دیتے ہو۔ میں نے حیرت سے شہریار کی طرف دیکھا۔ واقعی کمال کا مشاہدہ تھا اس کا۔ اتنی چھوٹی سی بات کا بھی اس نے کس قدر غور سے جائزہ لیا۔ میں نے اسے داد دی۔ واہ بھائی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آج کل کے نئے لکھاری بھی اس قدر گہرا مشاہدہ رکھتے ہیں۔ تم نے مجھے متاثر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ شہریار زور سے ہنسا۔ تو پھر ہو جاؤ نا متاثر، کوئی تو ہمارا فین بھی ہو۔ میں بھی ہنس پڑا۔ چلو تو پھر آج سے میں تمہارا پہلا پرستار ہوں۔ لیکن یہ بتاؤ کہ اب اس معمے کا کیا کرو گے جس نے تمہاری راتوں کی نیند اڑا دی ہے؟ شہریار نے سر کھجایا۔ معمہ تو حل کرنا ہی پڑے گا۔ انکل کی عادت ہے کہ وہ شام کی چائے سب کے ساتھ ہی کبھی لان میں تو کبھی سن روم میں پیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کل تمہارا سامنا بھی ان دونوں سے ہو جائے۔ پھر تم ہی بتانا کہ فون پر اتنا اچھا بولنے والی سامنے آتے ہی اس قدر خاموش کیوں ہو جاتی ہے۔ شہریار بہت دیر تک میرے کمرے میں بیٹھا باتیں کرتا رہا، لہٰذا اگلی صبح مجھ سے فجر قضا ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو سر بھی بھاری ہو رہا تھا۔ نوکر نے مجھے کمرے سے نکلتے دیکھ کر جلدی سے ناشتہ میز پر لگا دیا۔ کچھ ہی دیر میں شیخ صاحب کا ڈرائیور مجھے ہسپتال چھوڑ آیا۔ شیخ صاحب دوسری گاڑی میں صبح سویرے ہی کسی ضروری کام سے نکل چکے تھے۔ البتہ ڈرائیور کو ہدایت کر گئے تھے کہ مجھے شام 4 بجے کے قریب گھر واپس لیتا آئے۔ میرے ذہن میں شہریار کی رات والی بات گونجی۔ سلطان بابا کی حالت آج کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ دوپہر 12 بجے تک ان کے تمام ضروری معائنے بھی ہو گئے، جن کی رپورٹ کل ملنا تھی۔ میں نے ڈرائیور کو گھر واپس بھیجنے کی بات کی تو انہوں نے منع کر دیا کہ اگر شیخ صاحب نے کہا ہے تو پھر میں شام کو گھر سے ہو آؤں، پھر چاہے تو
رات گئے تک ہسپتال میں ان کے ساتھ ٹھہر سکتا ہوں۔ میں 4:30 بجے ڈرائیور سمیت گھر پہنچا تو دربان نے بتایا کہ شیخ صاحب لان میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ شام کی چائے پر شہریار اور ان کا چھوٹا بیٹا وقار بھی موجود تھے۔ کچھ ہی دیر میں چائے لگا دی گئی۔ اتنے میں اندر سے جدید وضاقطع کے لباس میں ایک شوخ سی لڑکی نکلی۔ شیخ صاحب نے تعارف کروایا، عبداللہ میاں، یہ ہماری بڑی صاحبزادی ہیں، شاہانہ، ہماری شانی۔ میں نے اٹھ کر سلام کیا۔ شانی کے پیچھے پیچھے ایک اور سیدھی سادھی، بیچ میں مانگ نکالے سلونی لڑکی بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہمارے جانب آ گئی۔ وہ شاہانہ کے بالکل الٹ دکھائی دیتی تھی۔ سادہ سا کرتا پاجامہ پہنے، لمبی سی چٹیاں بنائے، وہ اس ماحول سے یکسر مختلف نظر آئی۔ شیخ صاحب نے پھر تعارف کروایا، اور بھائی یہ ہیں ہماری چھوٹی صاحبزادی دھانی۔